چار پانچ اسٹریمز مختلف چل رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو بات کرنی چاہیے. الیکشن ریفارمز میں اب آ جائیے آپ. الیکشن ریفارمز کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ پروپورشنیٹ بنیاد پر الیکشن ہونا چاہیے، یعنی متناسب نمائندگی. اب لوگوں کو، عام لوگوں کو شاید یہ بات اتنی سمجھ میں بھی نہیں آتی. متناسب نمائندگی کی صاف بات یہ ہے کہ آپ جیکب آباد یا اس کے کندکوٹ کے کسی علاقے میں یا اس کے گاؤں میں، باراڑی میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. بندہ یہ کہتا ہے کہ یار اس پارٹی کو میں ووٹ ڈالوں گا تو میرا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. لیکن جب متناسب نمائندگی ہوگی تو اس کا ووٹ بھی نیشنل لیول پر اور پروونشل لیول پر اس کے حساب سے سیٹیں بڑھ جائیں گی. سیٹیں بڑھ جائیں گی. تو وہ جو ایک کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی. الیکٹیبل کی، وڈیرہ شاہی کی، جاگیرداری کی پالیٹکس کے خلاف اور پیسے کی پالیٹکس کے خلاف پارٹی پالیٹکس اور نظریاتی پالیٹکس آگے بڑھے گی. کسی کو قائل کیا آپ نے کسی اور سیاسی جماعت کے اس معاملے پہ؟ مثال کے طور پر لاہور کا ایک حلقہ ہے، ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے لیے 1,00,000 ووٹ، دوسرے نے لیے 80,000 ووٹ. 20,000 ووٹ سے وہ ہار گیا. 1,00,000 ووٹ کی تو نمائندگی ہو گئی، لیکن 80,000 ووٹ والے کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. اس کے 80,000 ووٹ پاکستان کی پالیٹکس میں ضائع ہو گئے. متناسب نمائندگی میں یہ 80,000 ووٹ کاؤنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنی ہم نے بات کی. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں، 2013 میں الیکشن کمیشن نے ساری پارٹیوں کو بلایا، تو ہم نے سب پارٹیوں سے بات کی کہ یار یہ متناسب نمائندگی پہ بات کریں. جماعت اسلامی کے علاوہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا. ایون یعنی پی ٹی آئی والے کہتے تو ہیں کہ ہم یہ سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے وہاں سپورٹ نہیں کیا. ابھی تک وہ یہ نہیں کہتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بنیادی بات ہے. پیسے کی ریل پیل، الیکٹیبلز کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرنا اور متناسب نمائندگی کرنا، اور شفافیت یہ کہ بھائی فارم 47 کا وجود کیسے آتا ہے. اچھا دیکھیں، پہلے تو ہم صرف وہ کون سی مشین تھی، الیکٹرانک ای وی میں، اس پر بات کرتے تھے. اچھا اب ٹیکنالوجی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے یار. پچھلے 8-10 سال میں دنیا میں ٹیکنالوجی جتنی ایڈوانس ہو گئی، اور پاکستان میں یہ پوری صلاحیت موجود ہے کہ ہم اپنی بنیادوں پر وہ نظام بنا سکتے ہیں جس میں ہر ووٹ کاؤنٹ ہو اور آن لائن کاؤنٹ ہو. صبح سے لے کر شام تک پتہ چل جائے گا کہ کس کے ووٹ ہیں، اور کوئی فارم 47 اور 45 کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اس پر ذرا سا آئی ٹی کے ماہرین کو بٹھائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہر مسئلے کا ایک حل ہے، حل موجود ہوتا ہے. لیکن یہ کیوں نہیں بنتا نظام؟ اس لیے کہ آخر میں آپ کو ایک کاغذ لے کر نمبر بدلنے ہوتے ہیں. تو جن کے پاس اتنی پاپولرٹی ہے، جن کو اتنے ووٹ پڑے، ان کو چاہیے کہ وہ ان بنیادوں کے اوپر بھی بات کریں. اس کے نتیجے میں آپ چیزیں ٹھیک ہوں گی. جماعت اسلامی بالکل اسٹریٹ. خود آپ لوگ پہلکاری کیوں نہیں کر پاتے؟ منظم ہے آپ لوگ، تنظیم بہت اچھی ہے آپ کی. عامر بھائی، ماضی میں نا جماعت اسلامی نے یہی کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اتحاد بنائے ہیں، اتحاد چلائے ہیں، تحریکیں چلائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اور لوگوں نے دھوکہ دیا ہے. ہماری پارٹی میں اس پر ایک شدید ریزرویشن ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، کندھا فراہم کرتے ہیں، بندے لیڈر بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یعنی عوام کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں نا. سیدھی بات ہے، ہم تو عوام کی بات کرتے ہیں.